نحمد الله على قيام الأمن بالإسلام ونور قلوبنا بتعليم الحق والإكرام، والصلاة والسلام على صاحب الصدق والاحتشام وعلى آله وأصحابه الموصوفين بالحق والاحترام. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معین وقت آیا زور باطل گھٹ گیا آخر، معین وقت آیا زور باطل گھٹ گیا آخر، اندھیرا مٹ گیا ظلمت کا بادل چھٹ گیا آخر، مبارک ہو کہ دور راحت و آرام آ پہنچا، نجات دائمی کی شکل میں اسلام آ پہنچا۔ شبیر امن و سلامتی پیکر انصاف و خلوص منصفین، منتظمین تقریری مقابلہ، سامعین دل نشین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ستائش و تعریفات اس رب الارباب کی کہ جس کے فیضان رحمت و امتنان سے بندہ ناچیز کو تعلیم امن اور اسلام جیسے مقدس عنوان پر اظہار خیال کرنے کا سنہری موقع نصیب ہوا۔ جناب عالی وقار، جب دار و رسم کے نوحے، بچوں کی آہ و فغاں، یتیموں کی حسرتیں، مسکینوں کی بے چینیاں، ذاتی و قومی تعصب کی بھیڑ چڑھتے غلاموں کے آنسو اور اولاد کو دینے والی عورتوں کا نالہ احتجاج، وادی حسرت و یاس میں بزبان حال یہ کہہ رہے تھے: آشیاں جل گیا، گلستان لٹ گیا، ہم قفس سے نکل کر کدھر جائیں گے، اتنے مانوس صیاد سے ہو گئے، اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے۔ پھر یکایک خداوند کریم نے ظلمت کی تاریک رات میں امن و سلامتی کو نوید سحر بنا کر بھیجا تو اختلاف کی جگہ انقلاب، انقباض کی جگہ انکشاف نے لی، اور اس نعمت عظمیٰ کا تذکرہ کتاب خدا میں اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم سے، اور کبھی فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف سے کیا گیا۔ فضائے چمن پکار اٹھی: مبارک ہو کہ ختم المرسلی تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ خبر جا کر سنا دو شش جہت کے زیر دستوں کو، زبردستی کی جرأت اب نہ ہوگی خود پرستوں کو۔ سلامتی کا بیان ہو یا امن کا اعلان، خوشی کا میدان ہو یا فلاح و بہبود کی پہچان، اگر حیات مستعار کی کامیابی و کامرانی کا ایک ایک لمحہ مذہب اسلام کی تعلیم امن و آشتی کے مرہون منت ہے، کیونکہ اسلام سلامتی اور ایمان امن سے عبارت ہے۔ اس آفاقی تصور اور عالمگیر قانون کو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن سے تعبیر کیا گیا۔ جی ہاں، یہ وہ مذہب ہے جس کی ابتدا لا اکراہ فی الدین سے اور جس کی انتہا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر پہ ہوتی ہے، جہاں کلام سے پہلے سلام کی تعلیم ہے، جہاں انسان کو خدا، چرند پرند بلکہ تمام مخلوقات کے لیے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء کی تعلیم ہے، جہاں من قتل عصفورا فما فوقها بغیر حقها الا سألہ اللہ عن قتلہ کا درس عمل دیا جاتا ہو، جہاں خیرکم من یرجى خیرہ ویؤمن شرہ کی ترغیب اور شرکم من لا یرجى خیرہ ولا یؤمن شرہ کی ترغیب ہو، جہاں من آذ الناس آذ اللہ کی تعلیم ہو، جس کا مرکز عبادت من دخلہ کان آمنا کی شان ہو، جہاں دشمن کے گھر کے لیے من دخل دار ابی سفیان فهو آمن کا اعلان ہو۔ جی ہاں، جس
مذہب میں زہر کو کن، دائرہ ظلم کو تنگ اور جنگ کو بھی امن کے سنگ کرنے کی تعلیم ہو، اسے اسلام کہتے ہیں۔ جلندھر کے کلندر نے سچ کہا تھا، کہا راہ خدا میں تم کو لڑنے کی اجازت ہے، خدا کے دشمنوں کو دفع کرنے کی اجازت ہے، مگر تم یاد رکھو صاف ہے یہ حکم قرآن کا، ستانا بے گناہوں کو نہیں شیوا مسلمان کا۔ عزیزان من، آج میں دنیا کے تخریب کاروں کو ببانگِ دہر یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ تیر و تفنگ اتار دینے کا نام امن نہیں، حق بات کو چھپانے، عزت نیلام کروانے، ناموس رسالت کیس میں ترمیم کرنے، گستاخ نبی کو معاف کرنے کا نام امن نہیں، بلکہ جہاں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر عصمت کو داغدار کرنے کی ناکام جسارت کی جا رہی ہو، وہاں غازی علم الدین اور عامر چیمہ کا کردار اپنا کر گستاخ نبی کو واصل جہنم کرنا بھی اسلام کی تعلیم امن ہے۔ جہاں بنت حبہ کی عزت نیلام کی جا رہی ہو، وہاں محمد بن قاسم کا کردار اپنانا بھی اسلام کی تعلیم امن ہے۔ جہاں شرک و کفر، بدعات و رسومات کو فروغ دیا جا رہا ہو، وہاں نفاذ شریعت و اسلام کی بات کرنا بھی اسلام کی تعلیم امن ہے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، نظر آتی تھی چاروں سمت تلواریں ہی تلواریں، نظر آتی تھی چاروں سمت تلواریں ہی تلواریں، اندھیرے میں چمک اٹھی تھی بجلی کی طرح دھاریں، وہ دراتا ہوا وحدت قدم بھرتا ہوا نکلا، تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا، کھچی ہی رہ گئی خون ریز خون آشام شمشیریں، کسی نے کھینچ دی ہوں جس طرح کاغذ کی تصویریں۔